بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اکابر روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں پہ۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شخصیت کی ملاقات کرواتے ہیں، جو ہماری ایک عظیم ہستی جو انٹرنیشنل لیول پہ بہت ہی فیمس ہیں، ان کی ممکری کرتے ہیں اور اللہ نے بہت ہی خوبصورت آواز دی ہے تلاوت قرآن پاک میں، نعت خوانی کے اندر۔ آج ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور آپ کے دلوں کو محظوظ کرواتے ہیں راشد شاہ صاحب کے ساتھ، جو مولانا طارق جمیل صاحب کی بہت اچھی طرز بیان کو اپنی شخصیت میں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آئے ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کی سب سے پہلی ویڈیو کب بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی؟ الحمدللہ 2017 میں میرا ایک چھوٹا سا کلپ تھا 1 منٹ اور 32 سیکنڈ کا، جو پوری دنیا میں وائرل ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پہچان ایک عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد مختلف ٹی وی چینلز، جیو، سما، رائل 24 نیوز اور یاسر شامی جیسی شخصیت میرے پاس آئی اور میرا انٹرویو کیا۔ الحمدللہ یہ 2017 کی بات ہے۔ راشد بھائی، آپ کے پاس ماشاءاللہ دو تھی، ایک تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ممکری تھی اور ایک تھی آپ کے پاس نعت خوانی اور تلاوت قرآن پاک۔ کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ فوکس کیا یا وائرل کیا؟ دیکھیں جی، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تلاوت کی برکت سے، نعت کی برکت سے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت عطا فرمائی۔ جیسے کہ آپ دیکھنے والے سبھی جانتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی شخصیت سے بہت سے نوجوانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ وہ کون سا ایسا بیان ہے جو آپ کو بہت زیادہ انسپائر کرتا ہے؟ وہ ذرا ہمیں سنائیے گا۔ گزارش ہے جی، مولانا صاحب کا ہر جو بیان ہے وہ الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ دل کو کھا جاتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ سبق آموز جو ہے نا گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو سناتا ہوں مولانا صاحب کا، جو میرا 2017 میں وائرل ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو وہ سناتا ہوں، فرعون کی باندی والا۔ چلے میں آپ کی فرعون کی باندی والا سب سے پہلے سنا دیتا ہوں آپ کی خواہش کے مطابق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی ایک باندی مسلمان ہو گئی، اس کی 2 بچیاں۔ فرعون کو پتہ چلا، اس نے پکڑوایا، آگ جلائی، اوپر کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ کڑکڑانے لگا تو فرعون بولا، بول، اگر مجھے رب مانے گی تو بچیاں مبارک، ملک اور مال اور عزت مبارک۔ اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تمہیں جلاؤں گا۔ ایک بات چن لے، ایک بات چن لے۔ وہ باندی بولی، فرعون، ہم نہ اولاد کے غلام، نہ ملک اور مال اور عزت کے غلام، ہم تو غلام اللہ ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہی تو کرے گا، جلائے گا، جلا دے۔ موت ہمارے لیے فنا کا پیغام نہیں، موت ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ ارے ادھر آ ستمگر، ارے ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو یہی تو کرے گا، جلائے گا، جلا دے۔ اس نے بڑی بیٹی کو پکڑا، اس کی عمر کیا ہے، وہ اپنی ماں کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، بڑی بیٹی۔ فرعون نے اس کے بالوں سے یوں پکڑا اور یوں کھینچا، اس نے چیخ ماری، اماں! اماں کا کلیجہ تو پارا پارا ہو گیا، لیکن اللہ کی اطاعت کا دامن اس سے نہ چھوٹا، وہ صبر کا پہاڑ بن گئی۔ ہمالیہ بھی یہاں ہوتا تو پارا پارا ہو جاتا۔ وہ کیا ایمان والی عورت ہے، قیامت کے دن جب یہ ماں آئے گی تو آج کی عورتوں کو جگہ کہاں ملے گی کھڑے ہونے کی؟ وہ کیسے کہہ پائیں گی ہم کیا کرتی، ماحول ہی ایسا تھا۔ ارے ادھر دیکھو، فرعون کے دربار سے زیادہ سنگین فضا تو پاکستان کی نہیں ہے۔ وہ اس دربار میں کھڑی چپ
بیٹی کو آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھنا چاہتی ہے. انہوں نے اس کے سر کو ڈبویا تیل میں. ارے دیکھتے نہیں ہو کیسے پکوڑے تلے جاتے ہیں اور بیسن کے ساتھ تیل کیا کرتا ہے, وہی اس بچی کے ساتھ اس تیل نے کر دیا. لیکن اس کی آنکھ سے ایک قطرہ نہیں ٹپکا. اندر میں آبشاریں کھل گئیں. میرے اللہ نے اندر کو دیکھا, اسے اپنی بندی پہ رحم آیا. اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا. وہ کہنے لگی اماں غم نہ کرنا, ہم تھوڑی دیر کے بعد اکٹھے ہو جائیں گے. پھر اس کی دوسری بیٹی کو پکڑا. اس کی عمر کیا ہے, وہ ماں کا دودھ پیتی ہے. ہائے ہائے ہائے, جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو, کدھر چھپو گے اس ماں سے؟ کہاں سے جواب بن پائے گا اس ماں کے سامنے؟ ارے معصوم بچہ تو جانور کا بھی ہو اس پہ رحم آ جاتا ہے, پرائے کا ہو اس پر بھی رحم آتا ہے. جس ماں کا جگر گوشہ دودھ پیتا ہوا بچہ آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور ایک بول اس کی جان بچا سکتا ہو, کیسے گریبان چھڑاؤ گے اس ماں کے سامنے؟ وہ کھڑی ہے. انہوں نے معصوم پھول کو ٹانگوں سے پکڑا. اس کو تو پتہ ہی نہیں میرا قصور کیا ہے, مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے. انہوں نے پکڑ کے اس کو تیل میں پھینکا. یہ تو بیچاری آہ بھی نہ کر سکی. جب اس باندی خود کو پکڑنے لگے تو وہ کہنے لگی فرعون میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون بولا کیا؟ کہنے لگی جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا. فرعون کہنے لگا تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی. یہ خود ہی کود گئی اور جل گئی اور بھنی گئی مچھلی کی طرح. ہڈیاں تینوں کی بچ گئیں. ہڈیوں کو اٹھایا گیا, ایک جگہ پہ دفن کر دیا گیا. میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ ہے. میرے نبی جب معراج کو چلے, آپ جب مسجد اقصی پہنچے, مسجد اقصی سے آپ جب اوپر کی جانب جانے لگے تو آپ نے کہا جبریل مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین بولے یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی, اس کی 2 بچیاں تھیں, وہ ایسے اللہ پہ قربان ہوئی تھیں جس دن سے ان ماں بیٹیوں کی جہاں پہ ہڈیاں دفن ہیں اس دن سے آج تک وہاں سے یہ خوشبو اٹھ رہی ہے. اللہ سے یاری لگا لو, اللہ سے دوستی لگا لو, سب غم چون دے گا. یہ بھٹکی ہوئی انسانیت ہے جنہیں زبان کا چسکا, آنکھوں کا چسکا اور اپنے نفسانی چسکوں کو پورا کرنے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. راشد شاہ صاحب کے الفاظ کو بیان کو سن کے, ان کے الفاظ جو ان کے منہ سے نکلے خوبصورت, ایسے لگ رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے پاس ہیں اور میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ایمان کی کیفیت اس لیول پہ پہنچ گئی. انتہائی خوبصورت اللہ میاں نے ان کو خوبصورت ٹیلنٹ دیا ہے اور کیا خوبصورت ممکری کرتے ہیں ان کی. آپ راشد صاحب کے پاس چلتے ہیں. راشد صاحب, کون سا ایسا واقعہ جو آپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہو, جو بہت وائرل ہوا ہو, جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو سنانا چاہیں؟ جی 2017 میں میرا پہلا 1 منٹ اور 32 سیکنڈ کا جو کلپ وائرل ہوا تھا اس کو بے انتہا لوگوں نے دیکھا, ٹھیک ہے, تو وہی میری پہچان بنا. الحمدللہ 1 منٹ اور 32 سیکنڈ کا وہ کلپ تھا. ججز صاحبان, آفیسر صاحبان, اس کے بعد بیرون ممالک سے بہت زیادہ حتیٰ کہ اتنا وہ وائرل ہوا تھا, لوگوں نے پسند کیا تھا کہ مجھے رات کو سونا مشکل ہو گیا تھا, موبائل مجھے آف کر کے سونا پڑتا تھا. تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمان سے جب کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ.
گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر آسمان سے بارش کا پانی 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین پہ گرتا تو کیا ہوتا؟ گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی، گولیوں کی برسات ہوتی. گنجے تو چند قطروں میں مرے پڑے ہوتے، بال والوں کے بال اڑ جاتے، کائنات زیر و زبر ہوتی، نہ کوئی فیکٹری سلامت رہتی، نہ کوئی گھر سلامت رہتا. سڑکوں پہ بڑے بڑے ہول ہوتے. کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے اس کو روکو روکو روکو؟ ایسے جیسے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں. بارش کا پانی ٹکراتے ٹکراتے جب زمین پہ گرتا ہے، دھرتی پہ گرتا ہے، صحرا میں گرتا ہے یا چھت پہ گرتا ہے تو وہ 550 کلومیٹر کی رفتار کو ہوا میں گم کر چکا ہوتا ہے، اور صرف 7-8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی زمین پہ گرتا ہے. فَأَخْرَجْنَاهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیرے رب نے پانی کو انوکھے انداز میں برسایا. ہے کوئی ایسے برسا کے دکھا دے. وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو پھاڑے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور اس میں سے پھل پھول اور غلوں کو نکالے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے تیرا رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ ماشاءاللہ. بند. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل ڈٹو کاپی مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز کی، جو آپ کی روح کے اندر اترے اور آپ کی روح تر و تازہ ہو جائے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں راشد شاہ صاحب سے، کیا آپ کی کبھی ملاقات ہو پائی مولانا طارق جمیل صاحب سے؟ جی، یہ بہت بڑی میری حسرت ہے دل کی کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے کے آئے، وہ لمحہ لے کے آئے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے قدموں کے پاس بیٹھ سکوں. ماشاءاللہ. یہ میرے دل کی بہت بڑی خواہش ہے. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا وقت مقرر کیا ہے. مجھے امید ہے اس کے دربار میں انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو سکوں گا. اور میری یہ چاہت ہے کہ مولانا کم از کم مجھے کہیں بیٹا وقت نکال کے میرے پاس تشریف لے کے آؤ، حاضر ہو جاؤ. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا. جس لیول پہ آپ کی محبت ہے ان کے ساتھ، ضرور انشاءاللہ ایسا ہوگا. اور میں اپنے چینل کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ کائنڈلی یہ بات جو بھائی مولانا طارق جمیل صاحب کے بالکل قریب ہیں، یہ آواز ان تک پہنچائیں. ان کو بتائیں کہ آپ سے عشق کرنے والے اس دنیا میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ عاشق نرالا ہی ہے. آپ ماں کی شان کے بارے میں آپ کی میں نے سنا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت سب فیمس ہے، کچھ وہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا. جی ضرور انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نبی نے کہا عمر، تیری زندگی میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کا قبیلہ ہوگا عامر، اور اس کا خاندان ہوگا کرن، اس کا قد ہوگا درمیانہ، اور اس کا رنگ ہوگا کالا، اس کی پشت پہ سفید نشان ہوگا. عمر جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا. عمر میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا. روضہ رسول میں عمر یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے دائیں طرف ابو بکر، ان کے بائیں طرف عمر. اور ایک یہ نقشہ ہے، یہ اللہ کے نبی، ان کے کندھے کے ساتھ ابو بکر کا سر اور ان کے کندھے کے ساتھ عمر کا سر. نبی کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہو عمر اویس سے دعا کروانا. یا رسول اللہ اویس سے کیوں؟ میرے نبی نے کہا عمر اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. ہماری مائیں ذلیل ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا باب تھا جو امت نے بھلا دیا. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، آپ ہر سال حج کیا کرتے تھے. پوچھتے بھائی کو اویس و بنو عامر تو کوئی نہ نکلتا.
ایک دفعہ آپ نے سارے حاجیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرمایا اور فرمانے لگے کہ سارے حاجی بیٹھ جاؤ، یمن سے آنے والے حاجی کھڑے رہو۔ تو یمن والے کھڑے رہے، باقی مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ، بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہے، تو بنو عامر کا قبیلہ کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے کہا سارا بنو عامر بھی بیٹھ جاؤ، صرف کرنی کھڑے رہو، صرف کرنی کھڑے رہو۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، باقی سارا مجمع بیٹھ گیا۔ بھائی تو کرنی ہے؟ جی میں کرنی ہوں۔ تو اویس کو جانتا ہے؟ جی جانتا ہوں، میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا بیوقوف سا انسان ہے، آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رونے لگے، کہ بیوقوف وہ نہیں تو ہے، یہ تجھے پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے۔ یہ بتا وہ حج پہ آیا ہے؟ جی آیا ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی عرفات کے میدان میں اونٹنیاں چرانے گیا ہے۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان میں پہنچے، دیکھا تو اویس کرنی ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے اونٹ دائیں بائیں چل رہے تھے۔ انہوں نے انتظار کیا، انہوں نے نماز مختصر کی، سلام پھیرا۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو وہ کہنے لگے جی مزدور آدمی ہوں۔ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ، اللہ کا بندہ عبداللہ۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، میں وہ نام پوچھ رہا ہوں جو تیری ماں نے تیرا رکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ میرا انٹرویو کیوں لے رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ کون ہے، پہلی مرتبہ حج پہ آئے ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ تو حضرت علی بولے بھائی یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو وہ کانپ اٹھے، کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ذرا کپڑا تو ہٹا۔ یوں کپڑا ہٹایا تو سفید نشان۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ تو اویس کرنی کی چیخ نکل گئی کہ میں تو آپ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں؟ ہاں کرنی پڑے گی، کرنی پڑے گی۔ ہمارے نبی نے ہم سے کہا تھا کہ تیری ماں کی خدمت نے تجھے وہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ لبیک کہہ کے آ جاتا ہے۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ہمیں پیغام دیا لوگوں یہ ماں ہے، اس کی قدر کر لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لگ رہا ہے مولانا ترجمہ سب بیان کر رہے ہیں اور ہم ان کا بیان سن رہے ہیں۔ میری روح تازہ ہو گئی اور اندر کا ضمیر کانپنے لگ پڑا کہ آج لوگ ہم کیا کریں خوبصورت رشتوں کے اندر، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ۔ ذرا غور سے اس چیز کو سنیے گا اور اپنے رشتوں کی، اپنے خوبصورت رشتوں کی قدر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا۔ اور میں بہت مشکور ہوں راشد شاہ صاحب کا، اور اسپیشلی ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے راشد شاہ کے نام سے، اس کو بھی لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ جزاک اللہ۔